آدم علیہ السلام وہ ذات، ہستی اور شخصیت ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو مالک کائنات نے مٹی سے تخلیق فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کے آؤ۔ چنانچہ حکم خداوندی کے مطابق اسرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پہ تشریف لائے، ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری تہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب جو مٹی ان کے ہاتھ میں آئی وہ پوری روئے زمین کی مٹی تھی، اور وہ ہر قسم کے خاصیت رکھنے والی، تمام کیفیات رکھنے والی اور ہر رنگ کی مٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی۔ تذکرۃ الانبیاء کے اندر ہے کہ 60 رنگوں اور 60 کیفیات والی مٹی وہ ان کے ہاتھ میں آئی، جس سے حضرت آدم کو بنایا گیا۔ ہر رنگ کی مٹی اس میں شامل تھی، یعنی سفید ہے، سیاہ ہے، سرخ ہے، زرد ہے، ہر رنگ اور ہر کیفیت کی مٹی اس میں شامل تھی۔ کوئی مٹی سخت ہے، کوئی نرم مٹی ہے، کوئی میٹھی مٹی ہے، کوئی مٹی کڑوی خاصیت رکھتی ہے، کوئی نمکین اور پھیکی مٹی، ہر ذائقہ، ہر رنگ، ہر کیفیت اس مٹی کے اندر موجود تھی۔ پھر حکم ہوا کہ اس مٹی کو مختلف پانیوں کے ساتھ گوندا جائے۔ چنانچہ مختلف پانیوں کے ساتھ اسے گوندا گیا۔ تفسیر خازن کے اندر علامہ علاء الدین علی بن محمد خازن آپ لکھتے ہیں کہ ایک مدت تک جب اسے مختلف پانیوں سے گوندا گیا تو پہلے اس مٹی کی جو خاصیت بنی وہ چپکنے والی مٹی بن گئی، خدا جانے کتنے عرصے تک اسے گوندا گیا۔ پھر ایک مدت تک اس کو مزید گوندا گیا تو ایک اور خاصیت اس کی بنی، جیسے کیچڑ بدبودار ایک گارا ہوتا ہے، اس طرح کی اس مٹی کی خاصیت بنی۔ پہلے چپکنے والی، پھر اور گوندا گیا تو بدبودار گارے کی طرح، کیچڑ کی طرح اس مٹی کی خاصیت اور شکل بن گئی۔ پھر وہ اس خاصیت کے ساتھ خشک ہوئی تو اب اس کے اندر ایک خاصیت آئی بجنے والی، کھنکھناتی۔ جب یہ کیفیت آ گئی تو پھر اس مٹی سے اللہ رب العزت نے دست قدرت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تخلیق فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا پتلا تخلیق فرما کر تو مالک کائنات نے اسے جنت کے دروازے پر سجا دیا۔ اب جنتی مخلوق فرشتوں کا جنت کے اندر آنا جانا تھا، تو وہ فرشتے آدم علیہ السلام کو دیکھتے تو حیرت سے، تعجب کے ساتھ دیکھتے کہ اتنا حسین پیکر، اس شکل و شباہت کا، اس حیت کا پہلے دنیا میں موجود نہ تھا۔ تو فرشتے وہاں سے دیکھتے کہ یہ کوئی نیا وجود ہے، اور آپس میں باتیں کرتے کہ یہ کون ہو سکتا ہے، یہ مالک کائنات نے کیا بنایا ہے، اور تعجب اور حیرت کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ پھر اللہ کے حکم سے اس پتلے میں روح کو داخل کرنے کا حکم دے دیا۔ اب آدم علیہ السلام کی روح آدم علیہ السلام کے بدن میں جب داخل ہوئی تو داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں تک آئی آدم علیہ السلام کے، تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ پھر وہ روح بدن میں داخل ہو کے نتنوں سے جب زبان تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو پہلا کلمہ زبان سے نکلا وہ تھا الحمدللہ۔ چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے، اور فرمایا اے ابو محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ، اے ابو محمد، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ پہلا کلمہ آدم تیری زبان سے نکلا نا الحمدللہ، تو فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم فرمائے، اسی حمد اور تعریف کے لیے ہی میں نے تمہیں
پیدا فرمایا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ روح آدم علیہ السلام کے پورے بدن میں پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ تفسیر خازن کے اندر موجود ہے۔ پھر تفسیر ساوی کے اندر آتا ہے کہ صحاح ستہ میں حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کے اندر، ابو داود شریف کے اندر، کہ آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں کی مٹی تھی، مختلف کیفیات کی مٹی تھی، سو آپ کی اولاد میں جتنے انسان ہوئے اس مٹی کی خاصیت کی وجہ سے پھر ان انسانوں میں بھی وہ ساری خاصیتیں پیدا ہو گئیں۔ جتنے رنگوں کی مٹی تھی، اب ہر آدم کا، ہر ابن آدم کا، ہر انسان کا رنگ دوسرے انسان سے جدا ہے، ہر ایک کی خاصیت جدا ہے۔ کیوں کہ جس مٹی سے بنا تھا اس مٹی کے اندر ہر ایک خاصیت موجود تھی۔ کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی تند مزاج ہے، کوئی تلخ مزاج ہے۔ جیسے مزاج اس کے مختلف ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ مٹی کی خاصیت مختلف تھی، جس مٹی سے مالک کائنات نے آدم علیہ السلام کو یعنی پہلے انسان کو تخلیق فرمایا۔ اس لیے دنیا میں جو انسان ہوئے مختلف رنگوں والے اور مختلف مزاجوں والے لوگ بن گئے۔ پھر تفسیر ساوی کے اندر ہے آدم علیہ السلام کی کنیت ایک ابو محمد ہے اور دوسری ابو البشر ہے۔ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے والد اور بشریت کے باپ، یہ پہلے بشر ہے جو دنیا میں تشریف فرما ہوئے، جسے اللہ نے تخلیق فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا لقب ہے خلیفۃ اللہ، اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نائب، اور آدم علیہ السلام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام نے 960 سال کی عمر پائی، 960 سال آپ کی عمر ہوئی۔ جب آپ کا وصال ہوا بوقت وفات، آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی۔ جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت 1,00,000 کی آبادی دنیا میں موجود تھی، اور اس 1,00,000 کی آبادی نے، افراد نے، انسانیت نے مختلف صنعتوں کو ایجاد کر لیا تھا، مختلف عمارتوں کو بنا کر اس میں آباد ہو چکے تھے۔ قرآن مجید میں یہ سارا موجود جو مضمون ہے، یہ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا۔ پہلی چیز کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا۔ اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 ہے، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ کیسے؟ خلقہ من تراب، کہ اسے مٹی سے بنایا۔ عیسیٰ کو مٹی سے بنایا جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا۔ قال لہ کن فیکون، اور پھر مالک نے اسے فرمایا کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب العزت نے مٹی سے فرمائی، اس آیت کریمہ میں ہے۔ پھر وہ مٹی جب گوندی گئی پانیوں کے ساتھ، تو اس کی پہلی جو خاصیت بنی ایک مدت کے بعد، وہ بنی چپکنے والی مٹی، چپکنے والی۔ اس کے لیے قرآن کریم میں آیا 23واں پارہ سورۃ الصافات، انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا، چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ یہ وہ جو مراحل سے گزرے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے، جو مٹی مختلف مراحل سے گزری، اس کی پہلی خاصیت یہاں آ گئی کہ وہ جب گوندی گئی تو چپکنے والی بنی، یہاں اس کا ذکر ہے۔ وہ بیسیکلی وہ مٹی تھی، تو اس کا پہلے ذکر آیا کہ خلقہ من تراب، مٹی سے بنایا۔ پھر وہ مٹی من طین لازب، چپکنے والی بنی، تو اس کا ذکر بھی کر دیا۔ پھر 14ویں پارے کے اندر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ یہاں انسان سے مراد وہ پہلے انسان جسے اللہ نے دست قدرت کے ساتھ بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، بے شک ہم نے آدم کو بجتی کھنکتی مٹی سے بنایا، جو اصل میں سیاہ بدبودار گارا تھی، یعنی پہلے بدبودار گارا تھی، پھر وہ خشک ہوئی تو وہ کھنکنے والی، بجنے والی مٹی بن گئی۔ یہ تین ہی جو سٹیپ اس کے بنے کہ وہ ایک عرصے تک پانیوں کے ساتھ اس کو گوندا گیا، پہلے چپکنے والی بنی،
پھر وہ بدبودار کیچڑ کی طرح گارا بن گیا، پھر وہ کھنکھناتی مٹی بنی۔ تو اسی کا قرآن کریم میں ذکر آیا انا خلقناہم من طین لازب، کہ چپکتی مٹی سے بنایا، پھر فرمایا من صلصال، بجتی مٹی سے بنایا، من حماء مسنون، اور اصل میں وہ گارا تھی، درمیانی سٹیج۔ تو ان ساری سٹیجوں کا قرآن کریم میں ذکر آیا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور اس کی 3 خاصیات اور 3 درجات کے بعد ان کے وجود پاک کو مالک کائنات نے دست قدرت سے تیار فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو تخلیق فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کو مالک کائنات نے تخلیق فرما دیا تو اب ان کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا، آپ جنت میں رہیں۔ اب وہ ابتدائی طور پہ جب جنت میں رہے تو جنت میں ان کی جنس تو موجود نہیں تھی، اور بائی نیچر بندہ اپنی جنس کے ساتھ جلدی مانوس ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ مانوس زیادہ ہوتا ہے، جانوروں کے ساتھ رہنا پڑ جائے تو وہ اس کے لیے مشکل ہے۔ آدم علیہ السلام کی جنس کی کوئی ہستی جنت میں موجود نہیں تھی، تو جنت میں ہونے کے باوجود کچھ ملول ہوئے آدم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام گہری نیند سو گئے تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت حسین و جمیل عورت، ان کی ہم جنس عورت ان کے پاس تشریف فرما ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا نے جواب دیا میں آپ کی بیوی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا کہ آپ مجھ سے انس اور سکون پائیں اور میں آپ سے انس اور سکون حاصل کروں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے خوش اور آباد رہیں، پیار اور محبت سے زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ گویا جو پہلی بیوی آدم علیہ السلام کی اماں حوا کی صورت میں آئی، سو ایک زوجہ اور بیوی کے بنانے کا مقصد مالک کائنات نے حضرت حوا کی زبان سے یہ بیان کیا کہ میاں بیوی ہوتے ہی ایک دوسرے کے سکون کے لیے ہیں۔ بیوی وہ ہے جو شوہر کے لیے سکون کا باعث بنے، اور شوہر حقیقی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سکون کا باعث بنے۔ اور قرآن کریم میں پھر فرمایا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہو۔ جیسے لباس بندے کے عیب چھپاتا ہے، لباس بندے کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو گرمی سردی سے بچاؤ، ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والے بنو۔ یہ قرآن کریم نے خاصیت بیان فرمائی۔ اور حضرت حوا کے بارے میں چوتھے پارے سورۃ النساء میں آتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اسی میں سے آدم علیہ السلام میں سے اللہ رب العزت نے آدم کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ یہ پورا خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے حوا کو تخلیق فرمایا، پھر ان دو سے پوری کائنات میں انسانیت کو آباد کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، آپ کا جو تخلیق کا پروسیس ہے وہ قرآن کریم کے عجائبات میں آتا ہے، عقل کو حیران کر دینے والے واقعات، عقل میں نہ آنے والے، خدا کی قدرت اور شان کے اظہار کے یہ واقعات ہے کہ جتنا اس کے اندر کسی نے غور کیا ہے اسے حکمتوں کے انبار ملے ہیں، حکمتوں کے موتی ملے۔ مثلا ایک چیز ہم فقط بیان کریں، اس کی حکمت کل عرض کریں گے، وہ یہ اس ساری تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو، خلاق عالم نے، اس سارے جہانوں کے خالق نے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا، اور یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے کہ کائنات والوں کو پتہ چلے کہ وہ خلاق عالم، وہ خالق حقیقی ہے، اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تخلیق کرنے کی صلاحیت اور طاقت وہ رکھتا ہے۔ کیسے؟ نمبر 1، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، انسانوں کو کیسے تخلیق فرمایا کہ مرد اور عورت سے اللہ رب العزت نے انسانوں کا وجود چلایا۔ جیسے ہمارے آج دنیا میں رائج ہے کہ مرد اور عورت ملتے ہیں تو انسان دنیا میں آتا ہے،
ایک یہ طریقہ جو قیامت تک کے لیے رائج ہو گیا، اور کچھ قدرت کے اظہار کے لیے طریقے، جیسے مرد اور عورت سے بنایا، یہ قیامت تک کے لیے طریقہ جاری کیا، اور دوسرا طریقہ ہے تنہا مرد سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنا دیا، یعنی حضرت حوا کو مرد سے، آدم علیہ السلام کی پسلی سے مالک کائنات نے تخلیق فرمایا، مرد سے بنایا، وہاں عورت کو داخل نہ کیا۔ پھر تنہا عورت سے اللہ رب العزت نے ایک وجود دنیا میں بھیجا ایک عورت سے، اور وہاں مرد کو داخل نہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کنواری بی بی حضرت مریم، کنواری بی بی پاک مریم، پاک دامن مریم کے وجود سے اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے ایک مرد کو، عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ تو بغیر مرد کے بھی بنایا، بغیر عورت کے بھی بنایا، اور چوتھی صورت ہے کہ بغیر مرد اور عورت کے بھی اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ مرد اور عورت کے بغیر آدم علیہ السلام کو بنایا، تنہا عورت سے ایک مرد عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، تنہا مرد سے ایک عورت حضرت حوا کو تخلیق فرمایا، اور قیامت تک کے لیے جو طریقہ جاری فرما دیا وہ مرد اور عورت کے ملاک سے انسان بنتا ہے۔ کیوں؟ دنیا کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق فرمانے میں مرد اور عورت کا پابند اور محتاج نہیں، وہ چاہے بغیر مرد اور عورت کی آدم کو بنا دے، وہ چاہے تو تنہا ایک عورت سے عیسیٰ کو بنا دے، وہ چاہے تو تنہا مرد سے حضرت حوا کو تخلیق فرمائے، وہ چاہے تو مرد اور عورت کے ملاپ سے کائنات کو جاری فرما دے، وہ چاہے تو دونوں مل بھی جائیں تو نہ مرد دنیا میں آئے نہ عورت دنیا میں آئے۔ تخلیق کائنات کی اس نے اپنے دست قدرت میں رکھی، اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، ان پر انشاءاللہ کل کلام کریں گے۔